اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم پیارے دوستو، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ عید الاضحیٰ ابھی گزری ہے۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، اللہ پاک کی ذات نے بے شمار مسلمانوں کو یہ موقع دیا کہ وہ اس خوبصورت عید مبارکہ کے موقع پر بہت سارے ایسے کام سر انجام دیں جو کہ عام روٹین میں بہت مشکل ہو جاتے ہیں۔ مثال کے طور پر اللہ کی راہ کے اندر قربانی کرنا، صدقہ و خیرات کرنا، اور پھر سب سے اہم بات یہ ہوتی ہے کہ جو مسلمان بہن بھائی صدقہ و خیرات کرتے ہیں وہ گوشت وغیرہ حاصل کر لیتے ہیں اس موقع پہ، عید کے موقع پہ، تو پھر اس کے اوپر بھی کچھ اعمال ایسے جو کہ عام روٹین میں کرنے مہنگے یا مشکل ہو سکتے ہیں وہ بھی ان دنوں میں ہو جاتے ہیں۔ الحمدللہ اللہ کا خاص کرم ہو جاتا ہے، کیونکہ ظاہر ہے کہ آپ کے پاس گوشت موجود ہوتا ہے تو آپ اس کے اوپر یہ عمل کر لیتے ہیں۔ تو آج کی اس ویڈیو میں آپ کو گوشت پر کرنے والا ایک عمل بتانے والا ہوں، جس عمل کو کرنے سے انشاءاللہ تعالی رزق کی فراوانی ہوگی گھر کے اندر۔ انشاءاللہ اللہ پاک کی ذات رزق کی اتنی برکت، اتنی نعمت، اتنی سعادت اور اتنی زیادہ آپ کے گھر کے اندر جو ہے وہ ریل پیل کر دیں گے دولت کی، انشاءاللہ اس عمل کی رحمت سے، اس کی برکت سے، کہ آپ کو بڑا فائدہ پہنچے گا انشاءاللہ۔ دوستو یہ عمل جو ہے یہ کس طریقے سے کرنا ہے، کیسے کرنا ہے، اس عمل کی جو فیوز و برکات ہیں وہ کیا ہیں، یہ ساری چیزیں میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ لیکن اس سے پہلے کہ ویڈیو میں آگے بڑھا جائے، اگر آپ دوست احباب نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو دوستو چینل کو سبسکرائب کیجئے، بیل آئیکن یعنی گھنٹی کے نشان پر بھی کلک کیجئے، اور کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار بھی ضرور کیجئے گا تاکہ آپ کو آنے والی انفارمیٹیو ویڈیوز سے آگاہ رکھا جا سکے۔ دوستو انسان چونکہ اشرف المخلوقات ہے، اس لیے اس پر صدقہ کرنا جو ہے وہ یہ تو نہیں میں کہہ سکتا کہ واجب ہے یا فرض ہے، لیکن نفلی صدقہ جو ہے نا یہ بے شمار پرابلم سے آپ کو بچا لیتا ہے، بے شمار پریشانیوں سے آپ کو بچا لیتا ہے۔ انسان مکلف بھی ہے، یعنی اس کے اعمال پر اجر و ثواب بھی مرتب ہوتا ہے، اور اس اعتبار سے صدقہ کرنے میں زیادہ اجر ہے۔ صدقہ کرنے والے جو لوگ ہوتے ہیں اللہ پاک ان کو ناگہانی عذابوں سے بچاتا ہے۔ انسان پر صدقہ کرنے میں صدقے کے ثواب کے ساتھ ساتھ جو تقویت اسے حاصل ہوتی ہے، اس کی مدد سے جو نیک عمل جو انسان کرتا ہے اس کا بھی انسان کسی طریقے سے کوئی ریبٹل دے ہی نہیں سکتا۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ کسی جانور یا پرندے کو بھوکا دیکھنے کے باوجود اس کو کھانا یا چارہ نہ کھلایا جائے۔ بھوکے جانوروں یا پرندوں کو کھانا کھلانا بھی بڑے ثواب کا کام ہے۔ ایک بدکار عورت کی مغفرت صرف اس لیے ہوئی کہ اس نے ایک پیاسے کتے کو پانی پلایا تھا۔ اگر انسان اور جانور دونوں بھوکے ہوں اور کھانا کسی ایک انسان کے لیے پورا ہو سکتا ہو تو پھر کوشش کرنی چاہیے کہ انسان کو پہلے آپ جو ہے وہ کھانا کھلائیں، صدقہ دینا چاہیں، زکوٰۃ، فطرانہ، جیسے مرضی، پھر اس کے بعد کسی جانور کو آپ نے جو ہے وہ کھانا کھلانا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس مطلب بطور صدقہ جو جانور ذبح کرنے یا گوشت کا جو صدقہ کرنا ہوتا ہے دوستو، یہ بڑا ہی زبردست ہے۔ یہ کام ایسا کمال ہے، اگر آپ ایسا کریں تو یقین جانیں کہ بڑے بڑے معاملات آپ کے ٹھیک ہو جاتے ہیں، بڑی بڑی مشکلات میں آسانیاں پیدا ہونی شروع ہو جاتی ہیں۔ یہ عمل لازمی طور پر کیجیے گا۔ اللہ رب العزت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم دیا کہ اے نبی، ان کے مال و دولت میں سے صدقہ لے کر انہیں اس سے ظاہر میں پاک اور ان کے باطن کا تزکیہ کریں۔ اب لغت کی روح سے صدق جو ہے لفظ، ٹھیک ہے، یہ بیسیکلی صدقہ بناتا ہے، یعنی صدقہ کا جو لفظ ہے نا وہ صدق سے نکلا ہے۔ اس کا مفہوم ہے دل کی گہرائی، اخلاص، پوری سچائی، جیسے صدیق کہتے ہیں، حضرت ابوبکر صدیق کا لقب ہے صدیق، ٹھیک ہے۔ تو اب یہ صدق جو ہے یہ آپ کے دل کی سچائی کو ڈپکٹ کرتا ہے۔ سچائی کے ساتھ برضا و رغبت اپنے پسندیدہ اور پاکیزہ مال کی ملکیت سے اللہ کی رضا کے لیے اپنے بھائی کے حق میں دستبردار ہو جانا یا اپنے بھائی کو کوئی چیز دے دینا، یہ صدقہ ہے۔ جو چیز صدقے میں دی جا رہی ہے نا وہ کوئی بہت ہی ناپاک اور نجس چیز نہیں ہونی چاہیے۔ یہ اکثر لوگوں کے دماغ میں آنا شروع ہو جاتا ہے، اللہ معاف کرے، ایسا نہیں ہوتا، ٹھیک ہے۔ یا پھر آپ یہ کہیں کہ یہ بلاؤں سے بھری ہوئی چیز ہے، ہم لوگ اسے کھا لیں گے تو بلائیں ہمارے اندر آ جائیں گے، اللہ معاف کرے، ایسا بھی کوئی معاملہ نہیں ہے۔ ساری جو تصورات ہیں یہ فضول اور لغو، بلکہ صدقے میں جو مال دیا جا رہا ہے وہ گویا اللہ کو دیا جا رہا ہے، اور جو چیز اللہ کو دی جائے گی وہ گندی، ناپاک یا بلاؤں کا مجموعہ تھوڑی ہوگی، اللہ معاف کرے، وہ پاکیزہ اور پسندیدہ مال ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بہت سی احادیث سے صدقات کی صورت میں زیادہ سے زیادہ مال اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی بار بار تاکید کی گئی، جن کا مجموعی خلاصہ یہ ہے کہ اللہ نے اہل ایمان کے مال پر صدقہ فرض کیا ہے، جو ان کے مالداروں سے لیا جائے گا اور ان کے غرباء کو لوٹا دیا جائے گا۔ جس مال سے صدقہ نہ نکالا جائے تو وہ اس مال کو تباہ کر کے چھوڑے گا۔ صدقہ اللہ کے غصے کو ٹھنڈا اور بری موت کو دفع کرتا ہے۔ صدقے سے مال میں کوئی کمی نہیں آتی۔ آگ سے بچو، چاہے آدھے چھوارے ہی کے ذریعے تم بچ سکتے ہو، آگ سے بچو۔
اس نے کسی مسلمان کو کپڑا پہنایا، کھانا کھلایا، پانی پلایا، اس کو اللہ نے جنت کا سبز لباس، جنت کے پھل اور جنت کے سر بمہر شراب سے اللہ پاک سرفراز کرے۔ تو بہرحال دوستو صدقے کی اتنی اہمیت ہے۔ اب آپ نے کیسے صدقہ کرنا ہے گوشت کا عید کے موقع پہ، یہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ آپ نے سب سے پہلے یہ کرنا ہے کہ گوشت کا ایک ٹکڑا لینا ہے، کوئی بھی ٹکڑا جو آپ کو دستیاب ہو، ایزیلی جو آپ کو مل سکے، وہ آپ نے ٹکڑا لے لینا ہے گوشت کا۔ اس ٹکڑے کو آپ نے اپنے سامنے رکھ دینا۔ سامنے آپ نے اس ٹکڑے کو رکھ کے باوضو آپ ہونے چاہیے۔ یہ ایک بڑی امپورٹنٹ چیز ہے یہاں پہ کہ آپ باوضو ہونے چاہیے۔ یہ نہیں کہ بے وضو اٹھ کے تو آپ یہ عمل کرنا شروع کر دیں، آپ باوضو ہونے چاہیے۔ باوضو اگر آپ یہ عمل کریں گے تو انشاءاللہ اس کی برکت بھی زیادہ ہوگی اور اس عمل کا آپ کو فائدہ بھی زیادہ ہوگا۔ تو آپ نے کیا کرنا ہے، آپ نے کھڑے ہونا ہے، سامنے اپنے گوشت کا ٹکڑا رکھ لینا ہے، اور اب اس ٹکڑے کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ کا صفاتی نام یا شہیدو، یا شہیدو، یا شہیدو، یا شہیدو، آپ نے یہ 33 مرتبہ عمل پڑھنا ہے۔ جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ اس سے پہلے اور اس کے بعد آپ نے درود ابراہیمی لازمی طور پر پڑھ لینا ہے تاکہ آپ کا جو عمل ہے وہ باضابطہ طور پہ پراپر یہ جو پڑھتے ہیں درود پاک شروع میں اور اینڈ پہ، اس سے آپ کے عمل کو یوں سمجھیے کہ ایک سینڈوچ ہو جاتا ہے۔ یہ عمل آپ کا ایک پروٹیکٹیو لیئر کے اندر آ جاتا ہے، اس کے گرد ایک حفاظتی تہہ بن جاتی ہے۔ اللہ پاک کی ذات جب اس عمل کو قبولیت کا شرف عطا کرتی ہے تو ساتھ درود پاک کا نذرانہ بھی آ جاتا ہے۔ درود پاک ایک ایسی چیز ہے جو ہر وقت آپ کسی بھی وقت پڑھ لیں، یہ آپ بھول ہی جائیں کہ یہ کبھی ایسا بھی ہوگا نعوذ باللہ کہ یہ قبول نہ ہو۔ درود پاک ایک ایسی عبادت ہے جو ہر حال میں قبول ہوتی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ اللہ کی سنت ہے۔ اللہ پاک قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے کہ بے شک اللہ اور اس کے فرشتے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور درود پاک پڑھتے ہیں۔ اے ایمان والو، تم بھی سرکار کے حضور درود پاک پڑھو۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ تو آپ نے یہ درود پاک لازماً پڑھنا ہے۔ آیات اور حدیث کا خلاصہ پیش کرنے سے مقصود یہ بتانا ہے کہ صدقہ کتنی فضیلت اور اہمیت کی حامل عبادت، اگر ہماری دین سے دوری، تعلیمات قرآن و حدیث سے لا علمی ہے، اس عبادت کو جو کہ خالص اللہ کے لیے ہے، شرک اور توہم پرستی سے ہم نے اس کو آلودہ کر دیا۔ ہم میں سے اکثر لوگ اگرچہ وہ صاحب حیثیت نہ بھی ہوں، صدقہ کرتے ضرور ہیں، مگر اس کے ادا کرنے میں غلط سوچ، جاہلانہ رسم و رواج اور مشرکانہ عقائد کا شکار ہو جاتے ہیں، اور ایک عبادت جو اخلاص اور للہیت سے تعبیر ہے اس کو اپنی جہالت کے سبب ضائع کر دیتے ہیں اور اس اجر و ثواب سے محروم رہتے ہیں جو اللہ نے اس کا مقرر کیا ہے۔ صدقہ دیتے وقت ہم میں سے اکثر خصوصاً خواتین بڑی افراط و تفریط اور توہم پرستی کا شکار ہو جاتی ہیں اور اس قسم کی لائنی باتیں گھڑ لی جاتی ہیں کہ صدقہ ہفتے یا منگل کے دن دیا جائے، دوپہر 12 بجے دیا جائے، لازماً کالی مرغی یا کالا بکرا اور اسے رات کو اس کے سرانے باندھا جائے جس کا صدقہ دے رہے ہو۔ ایسا کچھ نہیں، جو بھی چیز آپ اللہ کی رضا میں دے دیں، جو آپ کو پسند ہے وہ آپ نہیں دے دیں۔ اللہ پاک کی ذات قبول کرنے والی ذات ہے۔ اگلی ویڈیو تک دوستو دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔